سوال ہے, what is true definition of success? Is it having a big house, multiple cars, having XYZ number of social media followers, or is it something else? Youth these days, Waji bhai, ان کو لگتا ہے کہ this is what success is, and if for some reason they are not able to achieve it, they think of themselves as losers. تو وجی بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ what is the true definition of success? I think آپ کا سوال بہت اچھا ہے, اور ہم خود زندگی میں کافی ایسی اسٹرگل جد و جہد میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, ہماری یونیورسٹیز, میڈیا, ہم سب کو ایک محدود, ایک لمیٹڈ اور ایک فائنائٹ فارم آف سکسیس کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں. دیکھیے, زندگی میں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے کہ آپ کے پاس چوائس ہے. زندگی میں دو راستے ہیں, یا تو آپ ایک محدود کامیابی کا راستہ چنیں کہ اس میں آپ کے پاس گاڑی آ جائے, آپ کے پاس بہت سارا پیسہ آ جائے, آپ کے پاس بہت سارے لوگ آ جائیں جو آپ کو فالو کرتے ہوں. لیکن جب آپ مر جائیں گے تو آپ ان سب چیزوں کو اپنی قبر میں لے کے نہیں جا سکتے. آپ کے پاس دوسرا راستہ ہے. وہ کیا ہے کہ آپ اپنی دنیا کو جانے کے بعد بھی بہتر بنا کے جائیں. آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو اپلفٹ کر کے جائیں. آپ جب لوگوں کو ٹریٹ کریں تو اس انداز سے ٹریٹ کریں کہ ان کی زندگی بدل جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کامیابی کا ایک کرائٹیریا رکھا ہے. وہ کامیابی کا کرائٹیریا اگر میں آپ کو 4 ایسپیکٹ سے بتا دوں, وہ کیا ہے کہ ان کا ویژن بہت براڈ ہوتا ہے. وہ کبھی بھی اس دنیا کی محدود کامیابی کو اپنی زندگی کا فوکس نہیں بناتے, کیونکہ زندگی میں ہو سکتا ہے وہ کبھی اس کو حاصل بھی نہ کر پائیں. دوسرا وہ کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے, کہ وہ فضول کی باتوں میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون, کہ وہ فضول کی باتوں میں اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں کرتے. آج دنیا میں ہر کوئی فلاں کس کا افیئر چل رہا ہے, کیا سیلیبریٹی کیا کہہ رہا ہے, آج کہ سوشل میڈیا پہ کوئی نہ کوئی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے, اینڈ دے بیسکلی گیٹ ڈسٹریکٹڈ فرام دیئر پرپز. تھرڈ, they live beyond their own self, meaning that they think about the community, they build a better community. They don't just live for me, اور ان کی زندگی ساری خالی میں گزر جاتی ہے. ساری زندگی میں نے یہ حاصل کرنا ہے, ساری زندگی میں نے یہ حاصل کرنا ہے. آپ کمیونٹی کو دیں گے, کمیونٹی will give back to you. اور آپ جتنے کامیاب لوگوں کی اگر آپ زندگی دیکھ لیں, they were able to do something back for the community, اور ان کے جانے کے بعد بھی کمیونٹی نے ان کو زندہ رکھا. جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیزائرز اور خواہشات میں گیون نہیں کرتے. بیکاز آپ دیکھیے, جو انسان کامیاب ہوتا ہے اور کامیابی چاہتا ہے وہ فوکسڈ ہوتا ہے. وہ اتنا فوکسڈ ہوتا ہے کہ اس کی دل اور اس کی خواہشات اگر کس چیز پہ آ جائے تو وہ اس کی طرف بھاگا نہیں چلا جاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ذکر کرتے ہیں فیلیئرس کی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں جانے والے جب جہنم والوں سے پوچھیں گے تو پوچھیں گے یہ 4 چیزیں, ما سلککم فی سقر, کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا. وہ کہیں گے لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہمارا ویژن ہی کلیئر نہیں تھا, ہم زندگی کی بھاگ دوڑ میں لگے تھے. ٹھیک ہے, اور وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہم فضول کی باتوں, فضول کے زندگی میں معاملات میں لگے ہوئے تھے. اور ہم کیا کرتے تھے, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, ہم اپنی زندگی میں ایکیومولیٹ کرنے میں لگے ہوئے تھے. میرے پاس گاڑی آ جائے, میرے پاس مال آ جائے, میرے پاس یہ چیزیں آ جائے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور ہمارا فوکس یہی نہیں تھا کہ ہمیں آگے جا کے انویسٹ کرنا ہے, بیکاز دے تھاٹ دیٹ دس ورلڈ واز ایوری تھنگ فار دیم. جم کیری جو ایک بہت مشہور ہالی ووڈ کا ایکٹر ہے, اس کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو بہت مشہور اسٹیٹمنٹ ہے, ہمیشہ یوزلی میں اپنے سیشنز میں کوٹ کرتا ہوں. اس نے بولا میری خواہش یہ ہے کہ ہر شخص کے پاس $1 ملین آ جائیں, تاکہ اس کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ کامیابی اور خوشی کا یہ راستہ نہیں ہے. ہمیں اپنی یوتھ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہاری اصل کامیابی تمہاری اپنی ذات کی پہچان میں ہے, اور تمہاری ذات کی پہچان چیزوں سے نہیں ہے کہ تمہارے پاس گاڑی آ جائے گی تو تمہاری پہچان ہو جائے گی. ہم نے
ان چیزوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے لوگوں کی پہچان کے اوپر اتنا فوکس کیا ہے کہ تم اگر اچھا موبائل، اچھی کمپنی، اچھی گاڑی لے کر تمہاری ایک آئیڈینٹی بنے گی کہ لوگوں نے اپنی شخصیت کے اوپر کام کرنے کے بجائے اپنے بینک بیلنس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے. اور یہ سوسائٹی بدتر سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے بیکاز لوگ مٹیریل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اپنی کامیابی کا کرائٹیریا ان چیزوں کا نہ بنائیے، اپنی پہچان کا ذریعہ نہ بنائیے. یہ چیزیں استعمال کرنے کی ہیں، لیکن اپنی یوتھ کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی دنیا کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو بہتر کیجیے. سو لیو فار اے میننگ فل لائف اینڈ لیو اے لائف وچ از ایون گوئنگ ٹو کنٹینیو ایون وین یو لیو دس ورلڈ. جو بندہ معاف کرتا ہے اس کا ظرف بڑا ہوتا ہے، اس کی نا اوقات بڑی ہوتی ہے. ان ادر ورڈ وہ بندہ بڑا آدمی ہوتا ہے، واقعی صحیح معنوں میں بڑا ہوتا ہے، وہ چھوٹا آدمی نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ سے، اس کے معاف کرنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت ہے. لوگ اس کا عزت کرتے ہیں، یار یہ بڑا آدمی، یہ چھوٹا آدمی. دنیا کے اندر تو اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت ڈالتے ہیں، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس کو شرف اور عزت بخشیں گے. جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا، قسم کھائی کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں. تو قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت آتی ہے. یہ بات کنفرم ہے. اور میں بتاؤں یہ بات کوئی چھوٹی نہیں. اور میں یہ معاف کرنا نا، یہ واقعی بہت مشکل کام ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ عملی طور پہ بہت مشکل ہے، اور اس حالت میں معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جب انسان انتقام لے سکتا ہو. فضیل بن عیاض تابعی ہیں، بہت بڑے امام تھے. وہ کہتے ہیں یار اعفو عنہ، اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو یار، جانے دو. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے، تقویٰ کی چیز زیادہ قریب. اگر وہ کہے لا يحتمل قلبی العفو، اگر وہ کہے کہ یار میرا دل نہیں مانتا، میں نہیں معاف کر سکتا، مجھے بڑی تکلیف لگی ہے، تو پھر اسے کہو اچھا یار تم نے انتقام لے لو، لیکن انتقام پھر ایسا لو جس طرح انتقام ہونا چاہیے، کہ اچھے انداز میں انتقام لو جس کی اجازت شریعت نے دی ہے. ظلم نہ کرنا، کیونکہ ظلم بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات، انتقام بڑھ کے لینا. ظلم نہ کرنا، انتقام لے لو اگر تم لے سکتے ہو. اگر تم لے نہیں سکتے نا انتقام، پھر معاف کر دو. کیوں؟ فرماتے ہیں آگے کہ وصاحب العفو ینام علی فراشہ باللیل، کہ جو معاف کرنے والا نا اس کو رات کو اللہ نیند نصیب کر دیتا ہے، وہ رات کو آرام سے سوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں وصاحب الانتصار یقلب الامور، وہ کہتے ہیں جو انتقام لینے والا ہوتا ہے نا وہ بس ادھر ادھر ہی پھرتا رہتا ہے، پریشان ہی اس کا پوری رات یہی، یعنی ادھر ادھر الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے کہ یار پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونا، میں نے کب لینا، یعنی اس کو سکون نصیب نہیں ہوتا. ان ادر ورڈز معاف کرو اپنی آسانی کے لیے، اپنے سکون کے لیے. لوگوں کے لیے رہنے دو، لوگوں سے انتقام لے کے آپ کو کیا فرق پڑے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کی بڑی مشہور اور بڑی خوبصورت بات ہے اور بہت بڑی بات. وہ کہتے ہیں کہ احب الامور الی اللہ ثلاثۃ، اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں. پہلی چیز وہ کہتے ہیں العفو فی القدرہ، انسان جب طاقت رکھتا ہو نا، انتقام لے سکتا ہو، اس کو پتا ہے میں کر سکتا ہوں، میں اس کو وہاں پہ پہنچا سکتا ہوں جہاں پہ میں، یعنی میرا دل چاہتا ہے، اس کنڈیشن میں انسان کسی کو معاف کر، کہتے ہیں یہ اللہ کو بہت پسند ہے.